السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد وسیع قاسمی ہے اور آپ حضرات یہ ویڈیو ہمارے چینل وسعت العلوم پر دیکھ رہے ہیں۔ امید ہے کہ ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج سے ہم یہ جو سیریز شروع کر رہے ہیں یہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی سیریز ہے، کیونکہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ اتنا سیکھنا ضروری اور فرض ہے ہر مرد عورت مسلمان پر کہ جس سے نماز صحیح ہو جائے۔ ناظرین، آپ بغیر تجوید کے علم کو حاصل کیے قرآن کریم کو پڑھ تو سکتے ہیں لیکن صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور اتنا تجوید کا علم سیکھنا کہ جس سے نماز صحیح ہو جائے، یہ ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ لہٰذا اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں علم تجوید کے ضروری قواعد کو پیش کریں۔ تو آج سے ہم یہ سیریز شروع کر رہے ہیں اور یہ اس سیریز کی پہلی کلاس ہے اور پہلی ویڈیو ہے، لہٰذا ہم اس سیریز کو شروع کرتے ہیں۔ تو آپ حضرات بھی میرے ساتھ بسم اللہ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ جب بھی ہم کوئی کتاب شروع کرتے ہیں تو ہمارے اساتذہ کا یہی طریقہ رہا ہے کہ اس میں سب سے پہلے اللہ سے دعا کر لیتے ہیں، اللہ کی مدد چاہ لیتے ہیں تاکہ وہ کام ہمارے لیے آسان بھی ہو جائے اور خیر و عافیت کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچ جائے۔ اس دعا کے اندر یہی مانگا گیا ہے، رب یسر، اے میرے رب آسان کر دیجئے، یعنی جو چیز ہم شروع کر رہے ہیں اس کو آسان کر دیجئے، ولا تعسر، اور مشکل نہ بنائیے، دشوار نہ کیجئے، کوئی ہمیں اس میں پریشانی نہ ہو، وتمم بالخیر، اور خیر کے ساتھ اس کو کمپلیٹ کر دیجئے، مکمل کر دیجئے، وبک نستعین یا فتاح، اور ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یا فتاح، ایک کھولنے والے، یعنی ہر چیز کو کھولنے والے، جس طرح سے آپ ہر چیز کو کھولتے ہیں ہمارے دل و دماغ کو بھی کھول دیجئے۔ وقر رب زدنی علما، یہ اللہ کے نبی کو خطاب ہے، اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ آپ اس طرح سے دعا کیجئے، رب زدنی علما، کہ میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ کر دیجئے، میرے علم کو بڑھا دیجئے۔ تو ہم اس دعا کو اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہماری یہ جو کوشش ہے اور یہ سیکھنا سکھانا ہے اس میں برکت بھی ہو، اضافہ بھی ہو اور ہمارے لیے آسان ہو جائے، مشکل نہ بنے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ پہلا قاعدہ ہے، یہ پہلا قاعدہ ہے، قاعدہ نمبر 1 ثانیین کے بیان میں۔ ثانیین یہ تثنیہ ہے، یعنی ثانی ایک کو کہتے ہیں اور ثانیین دو ثانی۔ ثانی کا مطلب ہوتا ہے جیسا، جیسے انگلش میں آتا ہے لائک دیٹ، اس طرح، اس جیسا۔ تو یہ ثانی لائک کی طرح سے ہے، تو ثانیین یعنی دو ایک طرح سے۔ یہاں کیا مطلب ہے؟ یہاں یہ مطلب ہے کہ جیسے یہ الف سے لے کر یا تک کی تختی ہوتی ہے تو اس کے اندر بہت سے حروف ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تو وہ کون کون سے حروف ہیں جو ایک جیسا ساؤنڈ نکالتے ہیں اور ان کی آواز سیم ہوتی ہے، ایک جیسی ہوتی ہے، تو اس کو یہاں پر پہلے قاعدے میں بیان کیا گیا ہے۔ اگر ہم یہ قاعدہ پڑھ لیں گے اور اس کو اپنے دماغ میں رکھیں گے تو پھر الف سے لے کر یا تک کے حروف ہمارے صحیح ہو جائیں گے۔ جس طرح سے انگلش میں ABCD ہوتی ہے، اسی طرح سے یہ عربی کے حروف تہجی ہیں۔ الف سے لے کے یا تک اگر حروف کی ادائیگی صحیح ہو جائے گی تو پھر ہمیں آگے آیات کو پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا اور صحیح ہم ادا کریں گے۔ تو اس لیے پہلے قاعدے کے اندر یہی چیز بتائی گئی ہے۔ یہ پہلی چیز ہے، یہ تا کا ثانی تا، یعنی تا کے جیسا تا،
تا سخت اور باریک، تو پر، یعنی تا جو ہوتا ہے وہ تو باریک پڑھا جاتا ہے، لیکن جو تو ہوتا ہے جسے بہت سے لوگ توئی بھی کہتے ہیں، تو یہ تو جو ہوتا ہے یہ موٹا پڑھا جاتا ہے، پر ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ یہاں پر اعوذ باللہ کے اندر ہے یہ تو اس کو جب ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہ دیکھو تو پر ہوا یعنی موٹا ہوا۔ اس کو اگر ہم اس طرح پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تا پڑھیں گے غلط ہو جائے گا، تو یہ تو جو ہوتا ہے یہ پر ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہے یہ سا کا ثانی سین اور صاد، یعنی سا کے جیسے دو حرف ہوتے ہیں سین اور صاد، ان کی آواز بھی ایسی ہی ہوتی ہے، لیکن ان میں فرق ہے، بہت باریک فرق ہے۔ وہ کیا کہ سا نرم اور باریک، سین سخت اور باریک، صاد پر۔ تو جب ہم سا کہیں گے تو جو ہماری زبان کی نوک ہے وہ دانتوں سے باہر آئے گی تھوڑی سی، اور جب سا ادا ہوگا سا، لیکن جب سین کہیں گے تو ایک سیٹی کی آواز نکلے گی، جیسے سین، جیسے بسم اللہ کے اندر ہے، یہاں پر یہ بسم اللہ میں سین ہے، تو یہ اس کو ہم سا کی طرح نہیں پڑھ سکتے، غلط ہو جائے گا، ایسے نہیں پڑھ سکتے بلکہ بسم اللہ۔ اسی طرح صاد ہے، تو صاد جو ہوتا ہے یہ پر ہوتا ہے، صاد پر، جیسے اہدنا الصراط المستقیم، تو صاد وہاں پر ہے، جس طرح سے صراط الذین، تو یہ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے یہ زال کا ثانی زا اور زو، تو زال نرم اور باریک، زا سخت اور باریک، زو پر۔ زال جو پڑھا جائے گا وہ نرم پڑھا جائے گا، جیسے یہاں اعوذ باللہ کے شروع میں ہے یہ اعوذ، تو یہ سا کی طرح سے یہ نکلے گا، سا اور زال کا مخرج ایک ہی ہے، یعنی جس طرح سا ادا ہوتا ہے زبان کی نوک دانتوں سے باہر آتی ہے تھوڑی سی، اسی طرح سے زال میں بھی زبان کی نوک باہر آئے گی، اعوذ باللہ، اعوذ، اس طرح پڑھا جائے گا۔ اور زا جو ہوتا ہے یہ سخت ہوتا ہے، سخت پڑھا جاتا ہے، جیسے من الزاہدین، وہاں پر زا ہے، زاہدین، تو یہ سخت پڑھا جائے گا۔ اور زو یہ پر پڑھا جائے گا، پر موٹا، یعنی جس طرح سے من الظالمین، ظالمین، تو اس طرح پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ہے یہ آخر قاف، بڑا قاف، دو نقطوں والا، قاف کا ثانی کاف، یعنی قاف کے جیسا چھوٹا کاف، یہ دونوں ایک جیسے ہی لگتے ہیں پڑھنے میں، اور غلطی بھی بہت ہوتی ہے اس میں، تو قاف تو پر ہے اور حلق سے نکلے گا، اور کاف باریک ہے، یہ کاف باریک، جیسے مثال کے طور پر قالو، قالو، تو یہ بڑا قاف ہے، لیکن اگر ہم اس کو کہیں کانو وکانو فیہ من الزاہدین وکانو، تو یہ چھوٹا کاف ہے، یہ سمپل نکل جائے گا، اور قاف میں تھوڑی محنت کرنی پڑے گی اور حلق سے نکالنا پڑے گا، قالو، اس طرح سے۔ تو یہ ہمارا پہلا قاعدہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد یہ نیچے تختی ہے، تختی نمبر 1 مفردات کے بیان میں، پہلے یہ اعوذ باللہ دی گئی ہے، اس میں تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر بسم اللہ ہے، تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ ہمارا پہلا قاعدہ ہو چکا ہے، اور پھر یہ تختی ہے پوری، کل ہم انشاءاللہ اس تختی کو ڈسکس کریں گے، اور جو ہم نے پہلا قاعدہ پڑھا ہے اسی کے مطابق ہم ان الفاظ کو، ان حروف کو نکالیں گے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کی سمجھ میں یہ قاعدہ آیا ہوگا اور آپ نے اچھی طرح سے اس کو سمجھا ہوگا۔ آپ محنت کرتے رہیے اور اس قاعدے کو اچھی طرح سے یاد کریں، اور کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔